علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب بہارستان اردو میں ایک اہم ترین سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب میں 5ویں نمبر شمار پر آتا ہے اور یوٹیوب کا دوسرا سبق ہے۔ تو بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جلی حروف میں لکھا ہے استاد کا احترام۔ آج کا ہمارا یہ لیسن ہے۔ آپ کو بخوبی علم ہے، ایسے بھی کہا جائے تو آپ استاد کے احترام پر بہت ساری کتابیں لکھ سکتے ہو۔ تو چھوٹے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ استاد کس کو کہتے ہیں؟ استاد ہوتا ہے معلم، پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، جسے معمار قوم بھی کہا گیا ہے۔ تو بچوں، ہم بلا کسی تاخیر کے یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ استاد کا احترام۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ عظیم یعنی بہت بڑا، اور مقدس یعنی متبرک، پاک ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ یعنی دنیا میں چاہے کوئی بھی آیا، پیغمبر، مفکر، پرہیزگار، اولیاء یعنی ولی اللہ، انہوں نے استاد کے عزت اور احترام پر کافی زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب یہ ہے جمع، اس کا واحد ہے مذہب۔ مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو، ہر ایک مذہب نے استاد کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان۔ تو بچوں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، ہر ایک مذہب نے استاد کا احترام کیا ہے اور اس کی بڑائی کو تسلیم۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریک یعنی اندھیرا اور دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یعنی جو دکھائی دیتا ہو، یا باطنی یعنی پوشیدہ جو دکھائی نہ دیتا ہو، ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ علوم جو ہے یہ علم کی جمع ہے، علم کی جمع علوم ہے۔ جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات، تجربات جو ہے تجربہ کی جمع ہے، اور مشاہدات جو ہے مشاہدہ کی جمع ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے استفادہ یعنی فائدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یعنی اگر کوئی بھی شاگرد کامیاب ہونا چاہتا ہے تو استاد کے تجربات، اس کے مشاہدات کو سمجھنے کے لیے، ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے استاد کی باتوں کو ہر ممکن ہر آن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ تو شاگرد کے لیے کیا لازمی ہوتا ہے؟ استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں، مثلاً افلاطون جسے آپ پلیٹو کہتے ہیں، ارسطو جسے آپ ارسطاٹل کہتے ہیں، بو علی سینا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غالب
شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. یعنی جتنے بھی مفکر دنیا میں گزرے ہیں، محدث اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے استاد کا احترام دل کی گہرائی سے کیا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، انہیں بہت زیادہ کثیر ہے، بہت زیادہ، جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے. مسرت ہوتا ہے خوشی، شادی. روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا. نوشیروان جو تھا یہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جن کی حکومت بڑے دبدبے والی تھی. انہوں نے اپنے فرزند یعنی اپنے بڑے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بھیجا تعلیم و تربیت کے لیے. مدت گزرنے کے بعد یعنی کافی وقت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے. انہوں نے کہا کہ کافی وقت گزر چکا ہے، اب میں جاؤں گا دیکھوں گا کہ میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ استاد جو ہے نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے یعنی نوشیروان بادشاہ جو تھا ان کا بیٹا جو ہے ہاتھ میں پانی کا لوٹا اٹھایا ہوا ہے اور استاد کو پانی ڈال رہا ہے. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی. تو یہ منظر دیکھ کر نوشیروان بادشاہ کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ پر کیا کیا، چپت لگا دی. استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے. تو استاد نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا، تعجب میں پڑا کہ شاید بادشاہ کو اس لیے غصہ آیا کہ کیونکہ ان کا بیٹا شہزادہ جو ہے وہ استاد کو پانی ڈال رہا ہے. نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی، نصیحت کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کہا اے بیٹے تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ استاد خود اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو کہا کہ کیا تم استاد کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا. سکندر اعظم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا کو فتح کیا، بیشتر دنیا کو فتح کیا. جب وہ دنیا سے فتوحات یعنی فتح حاصل کر کے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پہلے میں اپنے استاد ارسطو سے ملوں. فتوحات اس کے واحدہ فتح. اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا اور جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا. تو ان کا استاد ارسطو جو تھا کیا کر رہا تھا، مکان کے صحن میں مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا. سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ تو بڑے دنیا کو فتح کر کے آیا تھا اور بڑے فخریہ انداز میں بڑے فخر سے کہا کہ مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، کیونکہ میں نے جو دنیا کو فتح کیا ہے اور میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں گا. غرض
استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا مقام جو ہے کافی اونچا ہے۔ یہ پیغمبری کا پیشہ ہے۔ یہ کس کا پیشہ ہے؟ پیغمبری کا، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر، ہر ایک نے دنیا کو تعلیم دی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کرے۔ تو اب ہم فرنگ لفظ اور معنی: عظیم بڑا، پرہیزگار پارسا گناہوں سے بچنے والا، اولیاء ولی کی جمع، اللہ کا دوست، تاریک اندھیرا، باطنی پوشیدہ اندرونی، علوم علم کی جمع، مشاہدات مشاہدہ کی جمع یعنی دیکھنا، استفادہ فائدہ، کثیر زیادہ، چپت چانٹا مارنا تماچا مارنا۔ تو بچوں آج کے دن اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سنا اور سمجھا ہوگا، اور اس کے ساتھ میں آپ اپنی کتاب کھول کر صرف ویڈیو پر اکتفا نہیں کریں گے، اپنی کتاب کھول کر حرف بحرف یاد کریں گے اور اپنی کاپی پر لکھنے کی کوشش کریں گے اور اچھی طرح سے صاف ستھرا لکھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اور اس کے ساتھ میں ہی میری اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔